میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے خصوصی مہمان ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب آدمی دامت برکاتہم سے کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائے. حضرت ہی کی دعا پر آج کے پروگرام کا اختتام ہوگا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العلی العظیم. تمہارے کام گر اچھے تو نام اچھے ہیں، تمہارے کام گر اچھے تو نام اچھے ہیں، گھرانے اچھے گھر اچھے تمام اچھے ہیں. حضرت صدر جلسہ، محترم اور معظم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، اہل حق کبھی اپنا نام لینے سے منع نہیں کرتے. اہل حق کبھی اپنا نام لینے سے منع نہیں کرتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے اتنا لیا، ہر مجمع میں لیا جاتا ہے، اور مسلمان اپنے نبی کا نام لینے میں فخر محسوس کرتے ہیں، عزت محسوس کرتے ہیں، برکت محسوس کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. زباں پہ بار خدایا یا کس کا نام آیا کہ بڑھ کے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. لیکن دوستو، جن کے کام نہیں اچھے ہوتے ہیں ان کے نام بھی اچھے نہیں ہوتے، اور وہ اپنے نام کو لینا پسند نہیں کرتے اور نہیں چاہتے ہیں کہ مجمع میں ہمارا نام لیا جائے. تو یہ دل میں کچھ کمی ہے، چور ہے، خرابی ہے کہ اپنا نام لینے سے شرماتے ہیں. خیر، شرماتے رہیں، ہم بھی نام نہیں لیں گے. بہرحال اتنا میں کہوں گا کہ یہ منکرین حدیث، ان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے. یہ تھوڑے سے پانی میں ڈوب مرے تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ ان کا تذکرہ ان قادیانیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ قادیانی نام نہیں ہے، کسی شہر کا نام ہے. تو ان کا تذکرہ جب قادیانیوں کی تردید ہوتی تو ان کی بھی تردید ہوتی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کتنا برباد کر رکھا ہے، کتنا خراب کر رکھا ہے کہ ان کا جوڑ اور ان کا نام قادیانیوں کے ساتھ جڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ان منکرین حدیث کو ہدایت نصیب فرمائے. اور جو ہے منکرین حدیث، ان کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا نام ہے منکرین حدیث. یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. یہ اگرچہ اپنا نام اہل قرآن رکھتے ہیں لیکن اصل ان کا نام منکرین حدیث ہے. حدیث کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس کی علت کیا ہے؟ صرف ایک علت ہے حدیث کا انکار کرنے کی. حدیث کو نہیں مانیں گے تو ہم اپنی ملحدانہ کوششوں میں بالکل آزاد رہیں گے. ہمیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی عمل کی ضرورت نہیں، کسی پابندی کی ضرورت نہیں. نہ نماز ہوگا، نہ روزہ ہوگا، نہ حج ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگا. بس کہیں چائے کھانے میں بیٹھے ہم جو ہے تبصرے کرتے ہوں گے، تنقیدیں کرتے رہے ہوں گے. ہمیں کسی دین کے معاملے میں کوئی ذمہ داری ہمارے سر نہیں ہوگی، اس لیے کہ ساری ذمہ داریاں ڈالنے والی حدیث ہے. قرآن کریم کو بھی سمجھانا اور سمجھنا حدیثی کے ذریعے ہوگا. جب تک حدیث نہیں کوئی قرآن سمجھ نہیں سکتا. تو یہ جو ہے حدیث کا انکار کر کے یہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف کریں، اپنی منمانی تفسیر کریں اور کھلے طور پر بالکل آزاد رہیں، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ ہو. صرف آوارہ ادھر گھومتے رہیں. نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہو، نہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی ہو، نہ قرآن کی طرف سے کوئی پابندی ہو، نہ حدیث کی طرف سے کوئی پابندی ہو. اپنے آپ کو ساری پابندیوں سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں. اور جب حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں
تو قرآن کی منمانی تفسیر کرتے ہیں, اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہیں. یاد رکھو, ناک رگڑ رگڑ مر جاؤ گے, لیکن جب تک حدیث صادر نہیں ہوگی تم قرآن کی تفسیر کر ہی نہیں سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن اتارنے والے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو قرآن سمجھائیں. پتا چلا قرآن سمجھانے کی ذمہ داری من جانب اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ڈالی ہے. اگر حضور کو چھوڑ دو گے, حضور کی حدیثیں چھوڑ دو گے, تو تم قرآن کی ایک آیت بھی نہیں سمجھ سکتے ہو. چنانچہ اپنی منمانی تحریر کرتے ہیں قرآن میں, کیا کیا مطلب بتلاتے ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, رسول کا ترجمہ کرتے ہیں اسٹیٹ. بتاؤ, رسول کا ترجمہ اسٹیٹ, اسٹیٹ کے معنی حکومت. رسول تو رسول ہے, اس کا ترجمہ حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ جب ان سے کہا جائے کہ تم جو ترجمہ کر رہے ہو, تم جو تفسیر کر رہے ہو, یہ تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے, تفسیر میں نہیں ہے, تفسیر کی کتابوں میں بھی نہیں ہے جو تم تفسیر کر رہے ہو, نہ حدیث کی کتابوں میں ہے. تو کہتے ہیں تفسیر والے نے اور حدیث والے راوی نے اگر اپنی طرف سے تفسیر کی ہے, اپنی طرف سے حدیث بیان کی ہے, تو ہم اس کے ماننے کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور اگر تفسیر کرنے والا مفسر اور روایت کرنے والا راوی اگر حدیث نقل کر رہا تو حدیثوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, حدیثیں بے اعتبار ہیں. دوستو, یہ ہے اصل ان کی علت حدیث کے انکار کرنے کی, جو کھلے طور پر پھرتے رہیں اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو. لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دوسری علتیں بتاتے ہیں, غلط غلط علتیں, اور ان غلط علتوں کی خوب تشہیر کرتے ہیں, اور سادہ لہ لوگ ان سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے آج میں تھوڑی سی اس مختصر صحبت میں, جبکہ یہ میرا وقت بالکل آخری ہے, آپ کے سونے کا وقت ہے, لیکن میں لمبی بات نہ کر کے مختصر بات کر کے چند باتوں میں, چند لمحات میں آپ کو میں ان کی حقیقت سمجھا دوں. یہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بناتے ہیں کہ ہم جو حدیث کا انکار, صرف اصل وجہ تو یہی ہے کہ اپنے نفس کو پابندیوں سے آزاد رکھے, کھلے رہے, کوئی پابندی نہ ہو. لیکن وجہ کیا بتاتے ہیں؟ انہی کا ایک عالم بتاتا ہے حدیثیں 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں. یاد رکھیے, کتنے سال کے بعد؟ 200 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں. اس لیے ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک کہتا ہے کہ حدیثیں یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں, وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے پہلے کوئی حدیث جانتا ہی نہیں تھا. عمر ابن عبدالعزیز سے پہلے کوئی حدیث جانتا ہی نہیں تھا, اس لیے حدیثوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں. میں کہتا ہوں اگر جھوٹ بولو تو سوچ سمجھ کر بولو. عمر ابن عبدالعزیز سے پہلے کوئی حدیث جانتا نہیں تھا, تو کیا رسول اللہ بھی نہیں جانتے تھے؟ کیا صحابہ بھی نہیں جانتے تھے؟ کیا ابو بکر بھی نہیں جانتے تھے؟ کیا عمر بھی نہیں جانتے تھے؟ دوستو, میں مختصر وقت میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حدیث لکھی جاتی تھی. حضور خود لکھواتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سے زیادہ کسی کو حدیثیں یاد نہیں ہیں, صرف ایک شخص کو مجھ سے زیادہ حدیث یاد ہیں, وہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں. وہ مجھ سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد ہیں, اس لیے میں صرف یاد رکھتا ہوں, وہ لکھتے بھی ہیں. میں صرف یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھتے بھی ہیں. چنانچہ ان کے لکھنے کی وجہ سے ان کے پاس حدیثیں زیادہ ہو گئی ہیں. دوستو, یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص حضور کے زمانے میں حدیث لکھتے تھے. یہ منکرین حدیث کہاں سے لاتے ہیں, کس طرح سے کہتے ہیں کہ 200 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئی؟ خود حضور کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو ابن عاص کو اجازت دی تھی, تم حدیثیں لکھا کرو. حضور نے اجازت دی تھی. اور ایک دن حضور نے فرمایا کہ علم کو مقید کر لو, قید میں لاؤ, علم کو مقید کر لو. تو عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اللہ کے رسول, مقید کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا لکھ لیا کرو, حدیثوں کو لکھ لیا کرو. تو دیکھیے حضور خود لکھوا رہے ہیں. یہی عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں حضور کی ہر حدیث لکھتا تھا, جو سنتا تھا لکھتا تھا تاکہ مجھے یاد رہے. تو قریش کے لوگوں نے کہا حضور بشر ہیں, کبھی حضور غصے میں آ جاتے ہیں, غصے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں, اس لیے ہر بات نہ لکھا کرو. عمرو بن عاص کہتے ہیں میں لکھنے سے رک گیا.
پھر میں نے حضور سے عرض کی اللہ کے رسول میں آپ کی ہر حدیث لکھتا ہوں، یہ قریش کے کچھ لوگ مجھے منع کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھو لکھو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ان ہونٹوں سے جھوٹ اور غلط بات، غیر مناسب بات نکل ہی نہیں سکتی، چاہے میں خوشی کے عالم میں رہوں، چاہے غصے کے عالم میں رہوں، چاہے میں کسی دباؤ میں رہوں، چاہے بشاشت کے عالم میں رہوں، کسی عالم میں رہوں گا، میری زبان سے غلط بات نکل ہی نہیں سکتی۔ تو دوستو دیکھیے حضور خود تلقین پر مہاراج کی لکھیے، چنانچہ حضرت عمرو بن عاص حضور کے زمانے میں لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے، لکھتے لکھتے اتنا بڑا مجموعہ ہو گیا، ایک بہت بڑی کتاب ہو گئی جس کا نام انہوں نے صادقہ رکھا۔ صادقہ کا مطلب سچ بولنے والا، اس کتاب کی ہر حدیث سچ بولنے والی، ہر حدیث سچ بول رہی تھی، اس لیے پوری کتاب کا نام صادقہ رکھا۔ اور کہتے ہیں مجھے اپنی صادقہ نام کی کتاب سے جس میں حدیثیں تھی حضور کی لکھی ہوئی میرے ہاتھ میں اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی کہ میں صرف جینا ہی اسی لیے چاہتا تھا، مجھے زندگی اس لیے مرغوب تھی کہ یہ کتاب میرے پاس رہے گی، اس کتاب کی وجہ سے مجھے جینا پسند تھا۔ دوستو یہ عمرو بن عاص خود ہی تنہا خود نہیں لکھتے ہیں، بلکہ ان کے زمانے میں اور لوگ بھی لکھتے تھے۔ چنانچہ جو ہے سنن دارمی کی روایت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں ہم لوگ حضور کے آس پاس بیٹھے حدیثیں لکھ رہے تھے۔ ذرا دیکھو حدیث کی صحیح کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ حضور کے ارد گرد بیٹھے حدیثیں لکھ رہے تھے۔ یہ منکرین حدیث کو کہاں سے پتا چل گیا کہ حدیثیں لکھی نہیں جا رہی؟ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے ارد گرد بیٹھ کر حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور جو ہے ہم لوگ حدیث لکھ رہے تھے۔ تو ایک صحابی میں حضور بھی وہی بیٹھے، ان سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا یا روم پہلے فتح ہوگا؟ حضور سے اس صاحب نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہرقل کا ملک پہلے فتح ہوگا۔ تو دیکھیے حضور کی پیشن گوئیاں بھی، وہ سوال بھی کرتے جاتے ہیں اور لکھتے بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جھوٹ دو طرح کا ہوتا، حدیث نہیں ہے اور کہتے حدیث ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، اور حدیث ہے اور کہتے حدیث نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سارے منکرین حدیث یہی دھندا کرتے ہیں، رات دن ان کا یہی مشغلہ ہے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، چاخانوں پر بیٹھ کر، دکانوں پر بیٹھ کر، بازاروں میں بیٹھ کر۔ میں مسجد کا نام نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ مسجد میں نہیں بیٹھتے ہیں، مسجد میں نہیں بیٹھتے ہیں، چاخانوں پر بیٹھ کر، دکانوں پر بیٹھ کر، ہر جگہ بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری حدیث پر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹ باندھنا یہ بھی ہے کہ حدیث ہو اور کہتے حدیث نہیں ہے، جس طرح سے حدیث نہیں ہے اور کہتے حدیث ہے، یہ دونوں جھوٹ ہے۔ منکرین حدیث اس سلسلے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، حضور کی حدیثوں پر جھوٹ باندھنے کے سلسلے میں۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میں نہیں کہوں گا ان منکرین حدیث سے تم کہاں جاؤ، اللہ کے رسول نے ان سے کہہ دیا کہ تم کہاں جاؤ، حضور نے جو کہہ دیا وہی جائیں گے۔ بہرحال عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث حضور نے بیان کی تو وہاں جو صحابہ موجود تھے، میں نے کہا اتنی سخت وعید کے بعد بھی آپ لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں، ڈرتے نہیں حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا اے بیٹے، اے عزیز، اے پیارے، ہم لوگ حضور کی حدیثیں لکھ لیتے ہیں، اور جب ہم لکھ کر بیان کریں گے تو اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا، جیسے حضور نے بتایا ویسے ہم نے لکھ لیا، اسی طرح سے ہم بتاتے ہیں، اس لیے ہم حضور کی حدیثیں بتاتے ہیں۔ دوستو اب آپ بتلاؤ حضور کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئی کہ نہیں لکھی گئی؟ بتاؤ، ارے بتاؤ، لکھی گئی کہ نہیں لکھی گئی؟ لکھی گئی۔ اور یہ منکرین حدیث کہتے ہیں نہیں لکھی گئی، تو ہم بخاری کی مانے، مسلم کی مانے، ترمذی کی مانے کہ کانپور کے اس بدھو کی مانے؟ اس کے تو ہم نہیں مان سکتے۔ اور یہ کہتا ہے 200 سال کے بعد، 200 سال کے بعد یہ حدیثیں لکھی گئی ہیں، اور بھول گئے ہوں گے، کچھ کا کچھ ہو گیا ہوگا۔ یہ اپنا حافظہ، صحابہ کے حافظے کو اپنے جیسا حافظہ سمجھ رہا ہے۔ ارے تم گنہگار ہو، مجرم ہو،
गुनहगार का हाफिजा नहीं होता, जो झूठ बोलता उसका हाफिजा खत्म हो जाता है। फरमाया गया दरोग गोर हाफिजा नबाशत, झूठ बोलने वाले का हाफिजा, तुम रात दिन झूठ बोलते हो इसलिए तुम्हारा हाफिजा खत्म हो गया। सहाबा सच बोलने वाले थे, तकवा और तहारत वाले थे, उनका हाफिजा बहुत मजबूत है। इतना मजबूत है कि जो है एक एक सहाबी, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने हुजूर से जो सुना हूबहू सब मुझको याद है, सब मुझे याद है। एक दफा हुजूर से उन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल कभी कभी हदीसें भूल जाती है मुझे, मैं क्या करूं? हुजूर ने कहा तुम्हारे पास कोई चीज है तो फैला दो। मेरे पास चादर थी, मैंने फैला दिया। हुजूर ने उसको पढ़ा और उसको पढ़कर कहा ओढ़ लो। कहते हैं उसके पास कोई हदीस में भूला ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये हदीस में सुना रहा हूं आपको, मुनकिरीन हदीस कहेंगे ये गलत है, ये गलत है। इनके यहाँ बस एक ही लफ्ज याद है, गैन लाम पे गलत, गलत यही याद है इनको। और दोस्तों जो खुद गलत होता है उसे ही गलत याद होता है, ये खुद गलत है। बहरहाल अबू हुरैरा कोई हदीस भूले ही नहीं, वो तो सहाबा को छोड़ो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहानी है कि जब तालिब इल्मी के जमाने में पढ़ते थे तो हर मुहद्दिस के पास जाते, सुबह उसके पास, शाम को उसके पास, और कहीं भी इनके जितने साथी थे हदीसें लिखते थे। और इमाम बुखारी लिखते नहीं थे, सिर्फ सुनते थे। तो साथियों ने कहा बुखारी, मोहम्मद बुखारी तुम अपना वक्त जाया करते हो, इतनी हदीसें सुनते हो लिखते ही नहीं हो, तुम्हें हदीसें याद कैसे रहेंगी? इमाम बुखारी कोई जवाब नहीं देते थे। जब ये कहते कहते थक गए तो एक दिन इमाम बुखारी ने कहा आए मेरे साथियों तुमने अब तक जितना लिखा मेरे सामने लेकर बैठ जाओ और मैं ज़बानी सुनाता हूँ। चुनांचे वो सब के सब लोग लेकर बैठ गए और इमाम बुखारी ने वो हदीसें जो उन्होंने कई महीने तक लिखी थी ज़बानी सुनाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं हमारे लिखे हुए में गलती होती थी और हम सही करते थे और इमाम बुखारी के सुनाने में गलती नहीं होती। कितना मजबूत हाफिजा है। इसी तरह से इमाम बुखारी जब बगदाद गए तो वहां के उलमा ने कहा एक अजमी आलिम इतना बड़ा हो गया, उसको इतनी बड़ी हदीस है, इतना ज्यादा हदीसें याद है कि सारी दुनिया में उसका चर्चा है, लाओ उसका इम्तिहान लिया जाए। चुनांचे इम्तिहान इस तरह से लिया कि 10 आदमियों ने महीनों तैयारी किया। जैसे मदरसों में मुकालमा होता है ना, लड़के तैयारी करते हैं, तो जो है 10 महीनों तक इन्होंने तैयारी की और उसके बाद जो है 10-10 हदीसें हर एक ने याद की। इस तरह से इस हदीस की सनद उसमें मिला दिया, उसकी सनद इसमें मिला दिया और मतन इधर कर दिया उधर कर दिया। एक आदमी खड़ा हुआ 10 हदीसें सुनाई, इमाम बुखारी ने कहा मैं नहीं जानता। दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा खड़ा हुआ, चौथा खड़ा हुआ, 10 के 10 ने 100 हदीसें सुना दी और हर हदीस में इमाम बुखारी कह रहे मैं नहीं जानता। फिर इमाम बुखारी की बात आई, मजमा बहुत बड़ा था, पूरा बगदाद इकट्ठा था इमाम बुखारी का इम्तिहान लेने के लिए। तो मुनकिरीन हदीस नहीं थे इसलिए कि इस वक्त वो नहीं थे, वो उस मजमे में मुनकिरीन हदीस नहीं थे इसलिए कि वो उस वक्त नहीं थे, वो तो बाद में पैदा हुए। उनको तो चकरालवी ने पैदा किया है और उनको तो परवेज ने पैदा किया, तबरेज ने पैदा किया, है तो बाद की पैदावार है, उस वक्त वो नहीं थे। बहरहाल इमाम बुखारी खड़े हुए और कहा पहले साहब जो उठे थे उन्होंने पहली हदीस इस तरह से सुनाई, ये गलत है, इस तरह से है, दूसरी इस तरह से है, तीसरी 100 हदीसें गलत सुनाई और 100 हदीसें सही करके दिखा दिया। सब लोग आश्वास करने लगे कि अल्लाह अल्लाह इतना बड़ा, यही इमाम बुखारी है जिन्होंने बुखारी लिखी है। इतने एहतमाम के साथ बगदाद का पूरा शहर इकट्ठा है, कोई तकदीम नहीं कर सका। और कानपुर के मुनकिरीन हदीस तकदीम करते हैं, हदीसें कुछ की कुछ हो गई है, वो लोग कहते हूँ बहू है, ये कहते हैं कुछ की कुछ हो गई है। यही इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह का हाल। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनकी सारी हदीसें इमाम तिरमिजी के पास लिखी हुई मौजूद थी। अब वो मुहद्दिस आने वाले थे या इमाम तिरमिजी उनके यहाँ जाने वाले, सोचा कि लाओ ये सारी हदीसें उनको ज़बानी सुना दे ताकि आमने सामने सुन ले, बराह रास्त सुन ले। अभी तो दूसरों से लिखवाई खुद सुना ले उनको। जब वहां गए तो वो किताब गायब जिसको सुनाना था थी ही नहीं। ये बस इमाम तिरमिजी सादा कागज लेकर फर सुनाने लगे उस मुहद्दिस के सामने। अब एक दफा मुहद्दिस ने झांक कर देखा तो कोई हदीस है नहीं, सादा कागज है। वो नाराज हो गए, कहने लगे तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, मुझसे हदीस सुनते हो, तुम्हारे पास कोई हदीस है ही नहीं। तो इमाम तिरमिजी ने वाकया सुनाया, हजरत आपकी किताबें थी और मैं उनके देखकर सुनना चाहता था, उनको देखकर आपसे, लेकिन इत्तेफाक से गुम हो गई, मेरे साथ मौजूद रही, मुझे ज़बानी याद है। तो इमाम उस उस्ताद ने कहा सुनाओ।
تو ساری حدیثیں زبانی سنا دی ہم نے، جتنی تھی کئی سو حدیثیں زبانی سنا دی۔ اب اس کے بعد وہ کہنے لگے ہو سکتا پہلے سے تم نے رٹا ہو، میں پھر حدیث سناتا ہوں۔ چنانچہ 40 حدیث نئی سنائی۔ امام ترمذی نے وہ بھی ہو بہو سنا دیا۔ انہوں نے کہا ایسا آدمی تو میں نے دیکھا نہیں، اتنا مضبوط حادثہ۔ اسی طرح سے امام ابو زرعہ رازی، ایک آدمی نے ان کے زمانے میں کہا اگر امام ابو زرعہ رازی کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں ہے تو میری بیوی کو طلاق۔ 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں ہے تو میری بیوی کو طلاق۔ اب جو ہے وہ دوڑا ہوا امام ابو زرعہ کے پاس ہے، حضرت میں نے ایسا کہہ دیا کہ امام ابو زرعہ کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ وہ کہنے لگے تم مطمئن رہو تمہاری بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، تمہارے مجھ کو 1,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہے، اور یہ سنا ہے مجھے 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اور مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح سے یاد ہیں جس طرح سے لوگوں کو قل هو اللہ احد یاد ہوتی ہے، جس طرح سے لوگوں کو قل هو اللہ۔ ابو زرعہ رازی کہتے ہیں میں نے 50 سال پہلے حدیثیں لکھ کر کہیں ڈال دی ہیں، اور آج بھی مجھے یاد ہے وہ حدیث کس ورق میں ہے، کس صفحے میں اور کس سطر میں ہے، وہ بہو مجھے یاد ہے، 50 سال پہلے میں نے ان کو لکھا تھا۔ دوستو اتنے بڑے بڑے حادثے حادثے ہیں، اور یہ منکرین حدیث ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں 200 سال کے بعد لکھی گئی۔ اولاً تو حضور کے زمانے ہی میں لکھی گئی، ہر دور میں لکھی گئی ہے، آج تک لکھی جا رہی ہیں، اور ان کا بہت بڑا دھوکہ اور مغالطہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور غلط باتیں لوگوں میں پھیلانے سے بچائے۔ اب میں تھوڑا سا ان کے بھائیوں کی بھی خبر لینا چاہتا ہوں۔ 1857 کے بعد جب مسلمانوں نے انگریزوں سے جہاد کیا اور انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے تو پھر بظاہر انگریزوں کی جیت ہو گئی۔ لندن سے وہاں کے تمام بڑے بڑے اخباروں کے ایڈیٹروں کا اور تمام بڑے بڑے مسیحی علماء کا ایک وفد آیا تھا ہندوستان۔ سال بھر پورے ہندوستان میں اس نے دورہ کیا، اور دورہ آیا اس لیے تھا کہ کون سی ترکیب اختیار کی جائے کہ ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے طرفدار بن جائیں اور جہاد کا چکر چھوڑ دیں اور انگریزوں کی مخالفت چھوڑ دیں۔ اس کی کیا شکل اختیار کی؟ پورے ہندوستان میں اس نے دورہ کیا۔ دورہ کر کے 1969 میں آیا، 1869 میں آیا تھا، اور 1870 میں لندن جا کر اس نے رپورٹ پیش کیا کہ ہندوستان کے مسلمان مذہبی پیشواؤں کو بہت مانتے ہیں، روحانی شخصیتوں کی بہت قدر کرتے ہیں، اور اپنے پیشواؤں پر جان دیتے ہیں، جو بات وہ کہیں وہ مانتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کو نبی بنا دیا جائے، مسلمانوں میں سے کسی ایک کو نبی بنا دیا جائے، تاکہ وہ مسلمانوں کے اندر انگریزوں سے محبت پیدا کرے اور جہاد کے جذبے کو ختم کر دے۔ دوستو انہوں نے جو رپورٹ دی، اس رپورٹ کے نتیجے میں پنجاب کے ایک آدمی کو پاس کر دیا گیا کہ اسے ہی نبی بنانا، اسے ہی نبی بنانا ہے، پنجاب کے ایک آدمی۔ اور وہ آدمی ایسا تھا جس کا باپ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑ چکا تھا، چنانچہ بالا کوٹ کے جہاد میں سکھوں کے ساتھ مل کر اس لشکر میں شامل تھا اس کا باپ، جس لشکر نے سید احمد شہید کو شہید کیا تھا۔ تو ان کے منہ میں پہلے ہی سے مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے۔ چنانچہ اس پنجاب کے آدمی کو تیار کیا گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ ٹھوک دیا۔ پہلے تو کہا میں مسیح ہوں اور فلاں ہوں فلاں ہوں، پھر کہا میں کرشن جی ہوں، پھر آخر میں کہا ذلی اور برودی نبی ہوں، پھر کہا اوریجنل نبی ہوں، صحیح نبی ہوں، بالکل مکمل نبی ہوں۔ دوستو اس نے خود لکھا انگریزوں کے پاس کہ میں نے آپ لوگوں کی حکومت کو بچانے کے لیے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، 50 الماریاں بھر جائیں گی، 50 الماریاں بھر جائیں گی۔ چنانچہ انگریزوں نے ان کی طرفداری کی اور آج تک کر رہے ہیں۔ آج ان کا آفس لندن میں سب سے وی آئی پی جگہ جو ہوتی ہے وہی ان کا آفس ہے، اور وہیں سے وہ ساری دنیا میں ڈور ہلاتے ہیں اور ہر جگہ جو ہے فتنے برپا کرتے ہیں۔ دوستو تبلیغ کے نام پر ابھی میں نے بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 پیشین گوئیاں کی، کتنی؟ 3000، اور سب کی سب پوری ہوئی۔ اور اس آدمی نے
جس کا نام آپ جانتے ہیں میں نہیں لوں گا، اس لیے کہ لوگوں نے پابندی لگا رکھی ہے۔ اس آدمی نے کی 3 لاکھ پیشن گوئیاں، کتنی ہیں؟ 3 لاکھ، اور ایک بھی صحیح نہیں ہوئی، ایک بھی صحیح نہیں ہوئی، 3 لاکھ پیشن گوئیاں ہیں۔ ایک آتم تھا، پنڈت آتم، وہ تھا عیسائی تھا، پادری آتم تھا، وہ ان سے لڑتا تھا، مناظرہ ہوتا تھا۔ یہ گھبرا کر کہنے لگے کہ یہ 1.5 یا 2 سال میں مر جائے گا، 2 سال میں مر جائے گا، اور وہ مرا 3.5 سال میں، 2 سال میں نہیں مرا، 3.5 سال میں مرا۔ تو جناب والا بے حیائی دیکھی، کہنے لگے مرا تو یہ تو کہتے ہیں پوری دنیا کی پیشین کوئی کر دیں گے، سب لوگ مر جائیں گے۔ بتاؤ، کوئی نہ کوئی تو کسی دن مرے گا ہی، یہ جھوٹ۔ ایک عورت تھی محمدی بیگم، اس نے کہا اس سے میرا نکاح ہوگا، نہیں ہوا، اور دوسرے سے نکاح ہوا، پھر کہنے لگا جس مر سے نکاح ہوا وہ مر جائے گا، اور یہ بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی۔ دوستو، وہ بھی نہیں مرا، وہ عورت بھی نہیں مری، بلکہ یہی بیوہ ہو گیا، یہی چلا گیا، نہیں مری۔ کہا آسمان پر نکاح ہو گیا، جس طرح حضرت عائشہ کا نکاح آسمان پر ہوا، اسی طرح سے اس سے نکاح آسمان پر نکاح ہوا، زمین پر ہوا ہی نہیں، آج تک نہیں ہوا۔ اور جو ہے دوستو، جو ہے اسی طرح کی جھوٹی باتیں، جھوٹ کا اگر کائنات میں کسی طبقے نے سب سے زیادہ جھوٹ بولا ہے، کسی طبقے نے سب سے زیادہ غلط پیشین گوئیاں کی ہے، تو یہی ہے۔ انہی میں کہ ایک نے کہا تھا ایک دن ہمارے مذہب کا پوری دنیا میں غلبہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں غلبہ ہو جائے گا۔ دوستو، میں آپ کو بتاؤں، کہیں بھی غلبہ نہیں ہے۔ پاکستان میں اقلیت میں ہو گئے ہیں، غیر مسلم اقلیت۔ سعودی عرب اگر جائے تو کان پکڑ کے نکال دیے جائیں گے۔ شام میں بھی نہیں مسلم، یمن میں بھی نہیں، مصر میں بھی نہیں، عراق میں بھی نہیں، انڈونیشیا میں بھی نہیں، ملیشیا میں بھی نہیں، کہیں بھی ان کو مسلمان کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستو، ان کا غلبہ ہو گیا، غلبہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ اسی کو غلبہ کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہو۔ تو بہرحال مجھے قاری عبد المعید صاحب نے کہا کہ یہ لوگ بڑی تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کو بھی سمجھانے لگا کہ مرزا صاحب دلی نبی ہیں، برودی کافی 1 گھنٹے تک کیا، وہ سب لاتا رہا۔ جب یہ کافی محنت کر چکا، پسینہ پسینہ ہو گیا، تو وہ کہتا آدمی کہ جناب میں نے تو ابھی مسلمانوں کے صحیح نبی کو نہیں مانا ہے، تو یہ جھوٹے نبی کو کیسے مانوں گا؟ ابھی تو میں نے صحیح نبی کو نہیں مانا، تو جھوٹے نبی کو کیسے مانوں گا؟ تو دوستو، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ آج دنیا میں سب سے مقدس جگہ قادیان ہے، لکھا ہے حج قادیان میں ہونا چاہیے۔ مکے اور مدینے کی چھاتیاں خشک ہو گئی ہیں، اب مکے اور مدینے میں کچھ نہیں رہ گیا ہے، اب جو کچھ رہ گیا وہ قادیان میں رہ گیا ہے۔ دوستو، میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مدینے کا حال یہ ہے کہ حضور کے روضہ اطہر پر روزانہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور وہ پھر چلے جاتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ یہ حضور کے روضہ اطہر پر گنبد خضرا، جس میں حضرت ابوبکر بھی سوئے ہیں، عمر بھی سوئے ہیں، اور جس میں ایک جگہ خالی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں تشریف لائیں گے، ان کا انتقال ہوگا اور اسی جگہ وہ دفن ہوں گے، اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب سورہ قیامت پھونکا جائے گا تو حضرت عیسیٰ میرے اور ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے۔ دوستو، اور اس جھوٹے نے کہہ دیا وہ کشمیر میں دفن ہو گئے، کشمیر میں دفن ہو گئے، وہ تو مدینے میں دفن ہوں گے۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ اور قادیان کی بات، ایک صاحب گئے کہ چلو یہ بھی نبی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، چلو دیکھیں قبر پر۔ گئے تو ایک کتا پیشاب کر رہا تھا۔ بہرحال علامہ انور شاہ کشمیری کی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، بڑی قیمتی بات ہے، علماء کے لیے آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں جتنے نبی آئے ہیں 1,24,000، سب کے کا علم ایک ہے، سب کے علم میں اتحاد ہے، سب کے علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے علماء ہیں سب کے علم میں اختلاف ہے۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام غزالی، امام راضی،
سب کے علم میں اختلاف ہے، کوئی یہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے، اور انبیاء جتنے آئے ہیں کسی کے علم میں کوئی اختلاف نہیں، سب کا علم ایک ہے، سب کی پیشین گوئیاں سچی ہے، جزوی شریعت میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصل علم کلی سب کا ایک ہے۔ پتا چلا کہ انبیاء کا علم اس دنیا سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی علم ہوتا اللہ کی طرف سے، اور جو اللہ کی طرف سے ہوگا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور ہمارا اور آپ کا علم ہماری محنت کا نتیجہ ہے، محنت زیادہ ہوئی تو اچھا علم آ گیا، محنت کم ہوئی تو کم علم آ گیا، تو ہمارے علم میں اختلاف ہوتا اور نبیوں کے علم میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اچھا، بہرحال آخری بات یہ بتاتا ہوں کہ نبی کے علم میں اختلاف نہیں، جو علم حضرت آدم لائے وہی حضرت نوح لائے، وہی اللہ قرآن میں فرماتا آپ کو وہی دی ہے جو وہی آپ سے پہلے نبیوں کو دی ہے، نوح ہو، آدم ہو، ابراہیم ہو، کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ جھوٹا نبی، اس کی ہر بات میں اختلاف ہے، اس کی ہر بات میں اختلاف ہے۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، نبی کے شہر میں تعاون نہیں آتا، اس لیے میرے شہر قادیان میں تعاون نہیں آئے گا، اس نے اعلان کر دیا۔ اور 2-3 دن کے بعد اس کا بیٹا تعاون میں مر گیا، 2-3 دن کے بعد اس کا بیٹا تعاون میں مر گیا، تو بے شرمی سے اعلان کرتا ہے میرا بیٹا، میرا نور نظر لقبی گر تعاون میں مر گیا۔ تو ایک طرف تعاون جائے گا نہیں اور دوسرے جو ہے بیٹا ہی تعاون میں مر رہا، بتاؤ تضاد ہے کہ نہیں، جھوٹ ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح سے اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، کسی نے کہا تھا اس سے کہ تم عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، چاہیے عیسیٰ کو بڑا سستا بنایا لوگوں نے۔ ایک اورنگ آباد میں ہے، وہ بھی کہتا میں عیسیٰ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا رہے ہوں گے کہ کتنے عیسیٰ ہو گئے، کتنے عیسیٰ ہو گئے۔ اور کانپور کے کچھ لوگ گئے تھے اورنگ آباد اور اس دجال سے مل کر آئے، اور کانپور میں کہنے لگے عیسیٰ سے مل کر آئے، عیسیٰ سے مل کر آئے۔ اتنے سستے ہو گئے عیسیٰ، عیسیٰ تو بھی آسمان پر ہے، اور جب قیامت کے قریب آئے گا تو وہ اٹھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، بہرحال جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو ہے پہلے تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آسمان کو اٹھا لیے گئے، پھر جب خود عیسیٰ بننا ہوا تو کہا وہ مر گئے اور کشمیر میں دفن ہو گئے ہیں، اور جو روایتوں میں عیسیٰ آیا وہ میں ہوں۔ کسی نے کہا جب تم عیسیٰ ہو تو عیسیٰ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مینارہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے۔ دوستو عجیب کیفیت ہوگی، حدیثوں میں اس کا نقشہ کھینچا گیا، دمشق کی جامع مسجد موجود ہے، بڑا بھاری مینارہ ہے، مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، مسجد مسلح پر چلے گئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، بہت بڑا مجمع ہے۔ اتنے میں دیکھیں گے ایک حسین شخصیت، اتنے حسین کہ اگر سر نیچے کرتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے جیسے، اور ایسے اوپر کرتے ہیں جیسے موتی گرتی ہے چہرے سر پہ، اتنی حسین۔ وہ آئیں گے فرشتے مینارے تک پہنچا کے چلے جائیں گے، پھر مسلمان سیڑھی لگائیں گے اور مینارے سے ان کو اتاریں گے، اور وہ اتاریں گے، پھر نماز کے لیے ان سے کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ نماز آپ ہی پڑھائیے، مہدی پڑھائیں گے، عیسیٰ پیچھے اتریں گے۔ تو مرزا نے کہا میں ہی عیسیٰ ہوں۔ تو کسی نے کہا تم اگر عیسیٰ ہو تو عیسیٰ تو مینارے پر اتریں گے، تمہارے مسجد میں تو مینارہ ہی نہیں ہے۔ تو جلدی جلدی مینارہ بنوایا اس نے، اتر گیا پہلے مینارہ بعد میں بنا، اتر گیا پہلے اور مینارہ بعد میں بنا۔ اور کسی نے کہا کہ اگر تم عیسیٰ ہو تو عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے اور لد میں قتل کریں گے، تو یہاں تو لد ہے ہی نہیں، تم کیسے دجال کو قتل کرو گے؟ تو کہنے لگا لد سے مراد لدھیانہ، لد سے مراد لدھیانہ۔ چنانچہ گیا لدھیانہ کی، بتائیے اس طرح کی فریب کاریاں، جھوٹ فریبی، اتنا تو جھوٹ کانپور کے سارے جھوٹے مل کر نہیں بول سکتے جتنا تنہا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نہیں کہتا کانپور میں جھوٹ ہے، کانپور کے لوگ اچھے ہیں، لیکن اور جو دنیا میں جو جھوٹے ہیں، بڑے سے بڑا جھوٹا جتنا جھوٹ بول سکتا ہے اس سے زیادہ ہی جھوٹ بولتا۔ نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ 2 چادریں، زرد چادریں اوڑھے ہوئے اتریں گے، حسین و جمیل۔ اور آپ نے اس کا کئی فوٹو دیکھا تو دیکھ لیجیے گا، کانا تھا جو حسین طرح، اور عیسیٰ تو اتنے حسین و جمیل۔ اب وہ کہتا ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام 2 چادریں پہنے اتریں گے،
تو کہتا ہے دو چادروں سے مراد دو بیماریاں ہیں. ایک بیماری مجھے سر میں ہسٹیریا کی بیماری ہے مجھے، تو ایک چادر تو ہوئی، اور دوسری میرے نیچے والے حصے میں مجھے 100 دفعہ پیشاب ہوتا ہے، 100 دفعہ. بتائیے وہاں گرم چادریں ہیں اور یہاں پیشاب کو کہہ رہا ہے یہی مراد ہے، گرم چادروں سے پیشاب مراد ہے. تو بہرحال نصوص کی تبدیلی، نصوص میں تحریف، قرآن و حدیث میں تحریف ان دجالوں نے جتنا کیا ہے اس کے بعد سے آج تک کسی نے اتنی تحریف نہیں کی ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا عقل مند ہو کر، جو ہے دیندار ہو کر، پڑھا لکھا ہو کر، انگریزی تعلیم یافتہ، قرآن پڑھا ہوا، دینی تعلیم، اس طرح کے آدمی کے دعوے فریب میں آ جاتا اور اس طرح کے آدمی کو نبی مان لیتا. ایک مناسب انسان بھی نہیں ہو سکتا، ایک معتدل انسان بھی نہیں ہو سکتا، عام انسان، شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا، تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ آخری بات یہ کہتا ہوں کہ جب ریل گاڑی چلی تھی تو اس نے یہ کہا تھا یہ دجال کی سواری ہے. سمجھ گئے؟ اس نے کس کو کہا، نام نہیں لینا ہے، یہ دجال کی سواری ہے. آپ کو بتا دوں لاہور میں مرا تھا اور ٹرین سے لاش قادیان آئی تھی، ٹرین سے لاش قادیان آئی تھی. دجال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اپنے منہ سے دجال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بہرحال الحمدللہ یہ اجلاس بہت کامیاب اجلاس ہے، اور جو ہے عشاء بعد سے شروع رہا کافی دیر تک. اب اس وقت 1 بجنے کے قریب ہیں اور آپ حضرات تشریف فرما ہیں. شروع میں تو اتنا مجمع کہ مجمع کا سمندر تھا. انشاءاللہ اس مجمع ہی کو دیکھ کر بہت سے گمراہ فرقوں کو ہدایت ہو جائے گی. ہم گمراہ فرقوں سے چیلنج کرتے ہیں اگر تم حق پر ہو تو اتنا مجمع اکٹھا کر کے دکھا دو، اگر تم حق پر ہو تو اتنا مجمع اکٹھا کر کے دکھا دو. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، اور آج کی مسرت اور شاندار کامیابی کی ان کی روح کو اطلاع فرما دے، اور انشاءاللہ ان کی روح وہاں بھی جھوم رہی ہوگی جیسے یہاں بیٹھے جھومتے تھے. انشاءاللہ وہاں بھی ان کی روح جھوم رہی ہوگی کہ ان کے جانشینوں نے، ان کے نور نظر نے اور ان کے احباب و ساتھیوں نے ماشاءاللہ ہو اسی طرح کے کام کر کے دکھا دیا. یہ مولانا کا فیضان ہے. صحیح کہا کسی نے، نہیں ہے پیر مے خانہ، نہیں ہے پیر مے خانہ مگر فیضان باقی ہے، نہیں ہے پیر مے خانہ مگر فیضان باقی ہے. ابھی تک میں کہتے تھے بوئے عرفانی نہیں جاتی. ساتھ ساتھ میں اپنے انتظامیہ، پولیس والے اور دوسرے جو ذمہ داران ہیں جو صبر و سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سنجیدہ مجمع کو دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سال میں اتنا سنجیدہ مجمع کم دیکھتے ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. میں پورے اجلاس کی طرف سے ان حضرات کا، پوری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. ایس پی صاحب ہوں، ڈی ایس پی صاحب ہوں، اور چھوٹے بڑے جتنے افسران اور جتنے ذمہ داران ہیں، ان حضرات نے ہمارا ہاتھ بٹایا اور آ کر ہمارے اجلاس کو دیکھا. ہم نے کسی کا نام تک نہیں لیا اور شاندار سنجیدگی کے ساتھ اجلاس ہوا. اور ان کا اجلاس اگر ہوتا تو گالیوں کی بوچھار ہوتی، اور اتنی گالیاں دیتے کہ آپ لوگ بھی اتنی نہیں دیکھ سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ اس اجلاس کو حضر کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ یہ سکیلی اور یہ منکرین حدیث قادیانی میرے مولا اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. الہ العالمین نے ہدایت نصیب فرما دے. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. وہ اپنے آخرت کے انجام کو نہیں سمجھ رہے ہیں. میرے مولا ان کو آخرت کے انجام کی سمجھ نصیب فرما دے. اپنا نفع اور نقصان سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت سے کٹ کر کس شخصیت سے یہ لوگ جڑ رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے. کیسی حماقت کی حرکتیں کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں سنجیدگی اختیار نصیب فرما دے. اے اللہ اس اجلاس میں جن لوگوں نے جتنا بھی تعاون کیا ہے اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما. دور دور سے جو لوگ حضرات آئے ہیں، اے اللہ اس اجلاس کا پیغام لے کر اپنے علاقوں میں ان کو جانے کی توفیق نصیب فرما، اور پورے علاقے کو اپنے اس اجلاس کے پیغام سے منور کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حضرت مولانا اسامہ صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے.
اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے اور ان کے جاری کی ہوئی سلسلے کو قیامت تک باقی رکھ۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو اور دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دینی سلسلوں کی حفاظت فرما، دینی صوتوں اور سرچشموں کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مظاہر العلوم کی حفاظت فرما، ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، جمعیت علماء ہند کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام دینی سلسلوں کو اسی طرح سے آب و تاب کے ساتھ قائم رکھ۔ الہ العالمین ہم سب لوگ جو اس اجلاس کا جو ہم نے سنا ہے، الہ العالمین دوسروں کو بتانے کی ہمیں بہترین توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس اجلاس کے پیغام کو خوب سے خوب عام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے۔ جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے غیب سے حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو راحت اور سکون نصیب فرما۔ اے اللہ لوگوں کو ہم پر رحم کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم کو بھی ملک کا باشندہ اور ملک کا خدمت گزار اور ملک کو آزاد کرنے والا سمجھ کر ہمارے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدیقین شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا کو اور اس اجلاس کو حد درجہ کامیاب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔